تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نیا، نئی شان نیا، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ اللہ کی برہان۔ یا عباد الرحمن، یا عباد الرحمن، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ اللہ کی برہان۔ یا عباد الرحمن، یا عباد الرحمن، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ اللہ کی برہان۔ یا عباد الرحمن، یا عباد الرحمن، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ اللہ اللہ کی برہان۔ یا عباد الرحمن، یا عباد الرحمن، فطرت کے سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ فطرت کے سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ اللہ اللہ کی برہان۔ یا عباد الرحمن، یا عباد الرحمن، یا عباد الرحمن، یا عباد الرحمن۔ مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا اسم محمد، اور عصیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، تم صبح و مساء چوما کرو اسم محمد۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ کے لیے
ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ. اللہ 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 کہیے اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی ردا اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا 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 بلبل نے دیکھ کر یوں کہا اللہ 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 جب نظرہ کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظرہ کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نظرہ کے عالم میں ہو مولا یہ سناگر ہو برد زباں ذکر تیرا اللہ 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 کہیے اللہ 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 سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے
شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو مل کر اللہ 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 جبریل آئے جھولا جھلانے لوری تیزی شان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری تیزی شان سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سے اجلا نور سراپا چاند سے اجلا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ لا الہ الا سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے شان اسلام کے ساتھ تاریخ اوراق میں جائیں گے کچھ تاریخ کے کچھ حسین باب کا تذکرہ کریں گے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ
خوش آمدید. جنید جمشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا شان اسلام. آج یوم البدر بھی ہے, یوم الفرقان بھی ہے. کچھ اس اعتبار سے بھی تذکرہ ہوگا شان اسلام میں. اب کچھ یاد کریں گے اس 313 کے لشکر کو جس کے پاس ظاہر ہے افواج کے لحاظ سے, نفری کے لحاظ سے کمی تھی, ساز و سامان کے لحاظ سے کمی تھی. ہاں, قوت ایمانی کی کمی نہیں تھی, جذبہ ایمانی کی کمی نہیں تھی. اور ہم نے دیکھا کس 313 کے لشکر نے فتح حاصل کی. جنید بھائی, افواج ہے, اوزار ہے, تلوار ہے, لیکن افواج ہے, اوزار ہے, تلوار ہے, لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جب اس 313 کے لشکر نے, جس میں جذبہ ایمانی تھا, اگرچہ ساز و سامان کے اعتبار سے وہ ایک آئیڈیل لشکر نہیں تھا, اس نے اتنے بڑی تعداد میں شکست دی دشمنوں کو, تو آج یہ کیوں کر ممکن ہو پائے گا کہ مٹھی بھر دہشت گرد جن کا نہ اپنا کوئی نظریہ ہے, جن کی نہ اپنی کوئی سوچ ہے, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے, یہ کیوں کر ہو پائے گا کہ ہمارے ملک کی بہادر افواج, ہمارے ملک کی نڈر افواج ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی, ان کا شکار نہیں کر پائیں گی. تو اسی پلیٹ فارم سے اپورچونٹی لیتے ہوئے ہم آپریشن ضرب عضب کو بھی آج کے دن یاد کرتے ہوئے ان تمام تر شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. خاص طور پہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی کچھ شہادتیں ہوئی ہیں, ایک کیپٹن کی بھی شہادت ہوئی ہے اور دیگر جوانوں کی بھی. ARY کے اس پلیٹ فارم سے, شان رمضان کے اس پلیٹ فارم سے ہم اس سے پہلے کہ غزوہ بدر ڈسکس کریں, ان تمام تر شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی جی بالکل وسیم, آپ نے صحیح فرمایا. کیپٹن آکاش ربانی SSG اور ان کے 5 جوانوں کی شہادت ہوئی. اللہ پاک ان لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, جنہوں نے, وہ کہتے ہیں نا, who gave their life, who gave their today for our tomorrow, جنہوں نے اپنا آج قربان کر دیا ہمارے کل کے لیے. جی وسیم, یہ آج یوم البدر بھی ہے, جس کو کہ ایک دفعہ ہم نے پہلے اس کا ذکر بھی کیا, لیکن آج کیونکہ اس کی سگنیفیکنس ہے, کیونکہ یہ آج ہی کے دن ہوا اور ہجرت کے دوسرے سال ہوا, اور مسلمانوں کو جب مسلمان مدینے ہجرت کر کے آ گئے تو یہ قریش, کیونکہ مسلمانوں نے دین کی دعوت ارد گرد دینا شروع کی, اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ارد گرد کے جو قبائل تھے, جو سلیم الفطرت قسم کے لوگ تھے, وہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے. اور یہ وہ راستہ تھا قریش کا جو شام کی طرف جاتا تھا, اور ان کی تجارت جو تھی وہ اسی راستے سے ہوتی تھی. انہیں خطرہ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بن جائے اور ہمارا یہ جو راستہ ہے مسلمان اس راستے کو کاٹ دیں. اچھا, ابو سفیان بہت سارا مال شام سے لے کر واپس مکہ جا رہے تھے, اور مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ یہ سارا مال جو ہے یہ ان کے خلاف جنگ میں استعمال ہونا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر ٹوٹل 313 کا لشکر, جو دراصل لشکر کیا کہیں اس کو, جو دراصل تو ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلا تھا. ان کے پاس مشکل سے 70 اونٹ تھے, 2 گھوڑے تھے, زیادہ تر لوگوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. تو یہ اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو جا چکا ہے. اب جب اللہ کے نبی واپس ہوئے تو جبرائیل آ گئے, یا رسول اللہ 1000 کا لشکر لڑنے آ رہا ہے, آپ کو اللہ کا حکم یہ ہے یہی 313 لڑیں گے اس لشکر سے, نہ مدینے سے مزید کمک آئے گی نہ اور اس طرح کا معاملہ ہوگا. بدر کچھ فاصلے پر ہے مدینے سے, میں گیا بھی ہوں ادھر اس میدان میں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی تم لوگوں کی کیا رائے ہے. تو مہاجرین جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ تو کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ جیسے پہلے آپ کے ساتھ تھے اب بھی آپ کے ساتھ ہیں, جیسے پہلے آپ کے لیے جانے دی آج بھی آپ کے لیے جانے دیں گے. آپ بار بار مشورہ کرتے رہے, یہاں تک کہ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف تو نہیں. آپ نے فرمایا تمہاری طرف ہی ہے. کہا یا رسول اللہ جب ہم آپ کے ہاتھ پر ایک مرتبہ ایمان لا چکے ہیں, آپ کی کتاب کو سچا سمجھتے ہیں, آپ کے دین کو سچا سمجھتے ہیں, تو یا رسول اللہ پھر ہم ہر مارکے میں آپ کے ساتھ ہیں, یہاں تک کہ اگر آپ نے ہمیں سمندر میں کودنے کو کہا ہم کود جائیں گے, یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تیاری کرو. پھر یہاں تک کہ بدر کے میدان میں ایک کنویں کے ارد گرد مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہے, یہاں تک کہ رات کے بیچ میں
اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا یا رسول اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بشارت ہے کہ 2 میں سے ایک گروہ پہ آپ فتح پائیں گے. آپ پھر ساری رات اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہے یہاں تک کہ صبح آپ کو بشارت مل گئی. آپ باہر نکلے اور باہر نکل کے آپ نے کہا, آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف, اے ابو بکر یہاں دیکھو, یہاں ابو جہل مارا جائے گا, یہاں عتبہ مارا جائے گا, یہاں شیبہ مارا جائے گا. آپ نے پہلے سے ہی صحابہ کو بشارت دے دی تھی. اصل میں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا وسیم, بڑی عجیب بات کہ ساز و سامان نہیں تھا, تو اللہ رب العزت کو مسلمانوں کو صحابہ کے ذریعے یہ بات بتانی تھی کہ سامان ضروری ہے, اسلحہ ضروری ہے, لیکن تم اسلحے پہ تکیہ مت کرنا, تکیہ میری ذات پر کرنا. پھر یہ بھی بتانا مقصود تھا تمہارے سامنے تمہارے رشتہ دار آئیں گے, یہاں چچا کھڑا ہے تو ادھر بھتیجا کھڑا ہے, یہاں بھانجا کھڑا ہے تو ادھر ماموں کھڑا ہے, یہاں بیٹا کھڑا ہے تو وہاں باپ کھڑا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان سے آ کر کہتے ہیں ابا جان کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا تو اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. تو یہ وہ جذبہ تھا جو اللہ رب العزت جس کا صحابہ سے ایمان لے رہے تھے. یہی وجہ ہے وسیم کہ یہ 313 جب یہ جنگ کر کے واپس آئے ہیں, کچھ تو شہید ہو گئے, تو اللہ کی طرف سے بشارت آئی کہ میرے نبی آج کے بعد یہ سیاہ کریں سفید, سب کے سب ہم نے ان سب کی بخشش کر دی. اسی طریقے سے وسیم, کیونکہ اس کو مارکت الکبریٰ بھی اسی لیے کہتے ہیں, جیسے بھی آپ نے فرمایا نا یوم الفرقان, کفر اور ہدایت میں فرق کرنے والا دن. اچھا میرے دل میں یہ بھی آتی ہے بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی غزوہ تھی, اور میرے دل میں آتی ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری غزوہ تھی تبوک, اچھا اس کا بھی تھوڑا سا ہم ذکر کر دیں کہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ عیسائی شام کے ہرقل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا تیاری کرو. اچھا اس سے پہلے جتنی بھی غزوات ہوئیں تو آپ صحابہ سے فرمایا سے خاموشی سے کہتے تھے, کلینڈسٹائن رکھتے تھے مشن کو, جس کو کہتے ہیں نا کلینڈسٹائن, یعنی بتاتے ہر طرف خبر نہ پھیلے, خاموشی سے تیاری کرو تاکہ ہم خاموشی سے نکلے, کسی کو پتہ نہ چلے. اس دفعہ آپ نے اعلان فرمایا سب تیاری کریں. اب حال یہ وسیم, جیب میں پیسہ ایک نہیں, عرب میں قحط پڑا ہوا, اور کھجوریں جو ہیں وہ پک گئی ہیں, اور نیچے صحابہ سب قرضدار ہیں. اب یہ دوسرا امتحان آیا. وہاں جو امتحان تھا وہ قسمہ پرسی کا تھا, رشتہ داری کا تھا. یہاں اللہ کی طرف سے امتحان آیا وہ مال کا تھا. تو صحابہ کرام نے اس کو ترک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. اور یہاں وہ مشہور واقعہ ہوا جس کے بارے میں کہ آتا ہے نا کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ آج ابو بکر سے نکلوں گا, گھر کا آدھا سامان لے آئے. ادھر دیکھا تو ابو بکر جسم پر ایک ٹاٹ ہے اور کانٹوں اور ببول کے کانٹوں سے اس ٹاٹ کو میں پیوند لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑا؟ اس کو اقبال نے ایک عجیب شعر میں بیان کیا. اچھا آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو, صحابہ سے آپ یہ نہیں پوچھتے تھے کیا لائے ہو, پوچھتے تھے گھر کیا چھوڑا, وہ زیادہ بڑی قربانی ہے. تو وہ اقبال نے کیا کہا, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ وہ مشہور شعر ہے اقبال, علامہ اقبال کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 جان نثاروں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے, اور تبوک پر پہنچ کر پتہ چلا کہ حملے کی خبر غلط تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز وہاں قیام کیا, بے شمار عیسائی آپ کے مطیع ہو گئے. مسلمانوں کی طاقت کا پتہ چل گیا, ہرقل کو پتہ چلا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, وہ پیچھے چلا گیا. سارے حجاز میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی, اور اس ایک نیکی کی وجہ سے وسیم بھائی سارے دنیا کے اندر, ساری دنیا میں کھجور سال میں ایک دفعہ نکلتی ہے. مدینے میں تبوک کے واقعے کے بعد سے سال میں کھجور 2 دفعہ نکلتی. تو اللہ نے ایسے ریوارڈ کیا. پھر یوم بدر میں غزوہ بدر کا اور غزوہ
تبوک کا تذکرہ ہوا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ذرا سا کچھ تھوڑی ٹرانسمیشن کی لائٹر سائڈ پہ جائیں گے, کچھ ذرا آپ بالائی منزل سے اتر کے نیچے والی منزل پر آ جائیے گا, شان دسترخوان پر آ جائیے گا, تاکہ دیکھیں کہ آج ہم نے کیا بنانا ہے اور کیا باتیں بنانی ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جمشید صاحب, میں دیکھ رہا ہوں جب بھی کوئی کھانے پینے کی باتیں شروع ہوتی ہے نا روزے میں, تو آپ کو میرا خیال ہے آپ کا دل للچانا شروع ہوتا ہے, اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یار اب اس سیگمنٹ سے ذرا دور رہو. پھر میں آپ کو کھینچ کے لے آتا ہوں کہ نہیں اس میں بات کرنی پڑے گی, آپ کو اس میں شامل ہونا پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ خوش رکھے. لبے شیری بنانی ہے جی آج. لبے شیری ہوتی ہے یا ہوتا ہے, یہ تو بتائیں پہلے. یہ ہوتا کیا ہے ویسے؟ لبے شیری بنائی جاتی ہے یا بنایا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا, کیا دو مردوں کو بھی آتی ہے؟ ہے دوسرا مرد کون؟ ارے آپ تو ایک مرد ہے نا, ساتھ میں کون اور کون ہوگا؟ ہاں اگر دو مرد ہوں تو پھر تو کیا ہی بات, مرد ہوتے تو پھر صحیح بات ہے, بنا سکتے آپ دونوں. آ جائیں آؤ جی, مرد بنائیں گے لبے شیری. اچھا بھائی, اور یہاں سے اوپر سے یار وہ دیکھو وہ بیچاری کتنی معصوم سی ہیں, وہ جو پیچھے جو ایسے ہاتھ ہلا رہی ہیں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ ہاں دو مرد بمقابلہ دو خواتین. چلے آ جائیے, آ جائے جی, آج ہو جائے جی. دو مرد بمقابلہ دو خواتین. آئیے, السلام علیکم. بدنام نہ کر دینا مزید. اچھا ہاں اچھا, بھائی لگتے ہیں دونوں ماشاءاللہ. قرشی جامع شیری کے زیر اہتمام ہمارا یہ سیگمنٹ, ٹھیک ہے. قرشی جامع شیری ہے گھر بھر کی پسند, یعنی جو بچے دودھ پینے سے بھاگتے ہیں. آپ تو دودھ پینے سے نہیں بھاگتے ہیں, آپ بچے بھی نہیں ہیں نا. جو بچے دودھ پینے سے بھاگتے ہیں وہ جامع شیری ملا کر ریفریشنگ دودھ شوق سے پیتے ہیں. آئے بھائی باقی خواتین ٹائم کا. اچھا یہ لبے شیری آپ نے بنایا ہے کبھی؟ مطلب جی بالکل بنایا ہے. ذرا طریقہ تو بتائیں مجھے لبے شیری بنانے کا. فرسٹ آف آل سب سے پہلے مائک میں, فرسٹ آف آل مائک. ہاں سب سے پہلے دودھ گرم کریں گے, صحیح ہے. اس کے اندر کریم اور یہ شوگر وغیرہ مکس کر کے, ٹھیک ہے, پتہ ہے. پھر یہ ڈرائی فروٹس اور فریش فروٹس. آپ دونوں دوست ہیں, بھائی ہیں کیا؟ بھائی ہیں, یہ بڑے بھائی ہیں میرے. اچھا, تو مطلب یہ ظلم کیوں ہے, مطلب یہ لبے شیری آپ لوگوں کو کیوں بنائی؟ مجھے شوق ہے, گھر پہ کوکنگ کرتا رہتا ہوں میں. اچھا, باقی کیا بنا لیتے ہیں آپ؟ کافی ساری چیزیں ہیں. میرڈ ہے ماشاء اللہ. جی جی بالکل. آپ بھی میرڈ ہیں؟ وائف بھی آئی ہیں ساتھ. بھابھی ابھی بیٹھی ہوئی ہے ہماری. چلو آج ذرا امتحان ہو جائے گا. کہاں رہ گئی, جلدی آئیے بھائی, اتنی دیر میں تو. اچھا بن بھی جائے گا وہ, انہوں نے بنانا شروع کر دیا اتنی دیر میں. اور ساتھ ہی جناب ہمارے جو آج کے ونرز ہیں ان کے لیے بھی ڈھیر سارے انعامات ہیں. قرشی جامع شیری کے زیر اہتمام یہ سیگمنٹ ہے. جو ہمارے آج کی شان دسترخوان کے ونر ہیں ان کے لیے ہے پیل کا مائکرو ویو اوون, اور رنرز اپ کے لیے ہے اوساکا ریچارجبل فین. تمام شرکا کے لیے ہے میزان کوکنگ آئل گفٹ ہیمپر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ یہ آپ دونوں بہن کیا؟ اچھا, قریب لبے شیری کسی خاص اوکیزنز پہ بناتی ہیں یا ویسے بھی؟ میں تو ایسے ٹرائفل یا ایسے بنا لیتی ہوں, ہر چیز اچھی بنا لیتی ہوں بہت. اور اچھی دکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے یا نہیں؟ ضرور. آپ یا دیکھنے کی بنیاد پر ہوگا فیصلہ؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں گے تو ہم بنائیں گے. آپ کہیں بنائیں گے, دیکھیں گے تو ہم, یہ کام تو ہمارا ہے. یہ ہے بہن کہ یہ مقابلہ جو ہے نا, یہ بھی بالکل سمجھ لو کہ حق و باطل کی جنگ ہے. ایک طرف حق کون سا وسیم؟ آبویسلی, کیا ہو گیا؟ اچھا اس طرح نہیں, میں تو یہ کہوں گا ادھر بھی حق ہے ادھر بھی حق ہے. ایک تھوڑا کم ہے, ایک تھوڑا زیادہ ہے. اچھا تو بس ٹھیک ہے جناب, کرے جی شروع. میدان بھی کیا کہتے ہیں, میدان حاضر ہے, گھوڑا حاضر ہے, سب کچھ ہے. تو بنائیے لبے شیری, دو مرد بمقابلہ دو خواتین, اور بنایا جائے گا یا بنائی جائے گی, کیا طے؟ بنائی جائے گی. لبے شیری بنائی جاتی ہے, بنائی جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے جناب. ساتھ ہی کچھ ہمارے اسپانسرز کی جانب بھی ہم چلتے ہیں. گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی ایک کار. افکو کی کمٹمنٹ ہے کہ اپنے برانڈ گولڈن سن جیسے بناسپتی اور کوکنگ آئل کے ذریعے پاکستان کی عوام کو ورلڈ کلاس کوالٹی پروڈکٹ افورڈیبل پرائس میں مہیا کرے اور ان کی صحت کو سیکیور کرے. گولڈن سن کی جانب سے شان رمضان میں دی جائے گی ایک کار. اس کا کچھ فیصلہ کیا آپ نے کہ آپ نے مجھے دینی ہے نہیں دینی؟ جب میری طرف سے تو چلی گئی, آپ کو ملے گی, برابر ہے. آپ کی جیب سے تو گیا. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہے جے ڈاٹ کی کار جو کہ بھی شان رمضان میں دی جائے گی انشاءاللہ. اور یہ ہے صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی یہ کار.
اچھا میرے ذہن میں کچھ آ گیا, میں کہتے کہتے رک گیا, چھوڑے. 27 رمضان المبارک کو ہمارا جو نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے اس کے ونر کے لیے ہے صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی ایک کار, صوفی جو کہ نام ہے اعتماد کا, اور ساتھ ہی ہے کیو موبائل, پاکستان کا نمبر 1 برانڈ موبائل, کیو موبائل کی ایک کار. ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ شان علم, ہر جمعے کو شان علم کے ونر کے لیے ہوتی ہے کیو موبائل کی ایک کار, اور روزانہ جو ہمارا شان علم کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے ونر کے لیے ہوتی ہے کیو موبائل کی یہ بائک. اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے نمبر 1 برانڈ موبائل کیو موبائل کے ڈھیر سارے انعامات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے لوح قرآنی سیگمنٹ میں. ذرا میرے پاس 1-2 منٹ ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کھانے سے متعلق کچھ سوالات نہ کر لیے جائے. میں تو کہتا ہوں وسیم آج آپ کچھ سنا دیں ہمیں, اچھا اچھا سا کوئی کلام سنا دیں. یہ تو سرپرائزنگ سی فرمائش کر دی ہے. بہت دن ہو گئے سنا نہیں آپ سے, سنا دیں. ایک چیز سنا دیتا ہوں لیکن یہ آواز آپ دیکھ لیں, اس آواز میں سنا دوں, بہت اچھی نکل رہی, سنا. پھر اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں, اپنوں کا کیا کہنا, یہ دربار محمد ہے یہاں, اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. حقیقت میں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنے کچھ ننھے مننے دوستوں کے ساتھ کچھ پیاری پیاری باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تجلیوں کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. ذکر سرور کائنات, ذکر محبوب عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آل پاکستان نعتیہ مقابلہ شان رمضان میں آج بھی جاری ہے, اور آج کی ہماری کنٹسٹنٹ کراچی سے ہی ان کا تعلق ہے. مریم ماہنور آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے آل پاکستان نعتیہ مقابلے میں روزانہ ایک نعت خواں یہاں پر شریک ہوتا ہے یا ہوتی ہے. آپ ان کی نعت سنتے ہیں, 2 اشعار پڑھے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس نعت کے ختم ہوتے ہی ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہو جاتی ہیں. ہمارا نمبر ہے 8038. تو آپ اگر ووٹ کرنا چاہیں ہمارے کنٹسٹنٹس کے حق میں, آپ لکھیے BR اسپیس کنٹسٹنٹ کا نام اور بھیج دیجئے 8038 پر. آج کی کنٹسٹنٹ مریم ماہنور ہے, تو آپ ان کو اگر ووٹ کرنا چاہیں آپ لکھیے BR اسپیس ماہنور MAHNOR اور بھیج دیجئے 8038 پر. ماہنور آج کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. عطا ہو, بسم اللہ. وہ کمال حسن حضور
दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं मैंने सार दे कलाम पर मिली हूँ तो किस को ज़बान नहीं वो सुग़र है जिसमें सुग़र न हो वो बयां है जिसका बयां नहीं वो सुग़र है जिसमें सुग़र न हो वो बयां है जिसका बयां नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। मरियम महानूर हमारी आज के ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले की कंटेस्टेंट कराची से। टेलीफोन लाइंस हमारी खुल गई हैं। अगर आप मरियम के हक में वोट करना चाहते हैं, आप लिखिए BR स्पेस दीजिए, लिखिए महानूर MAHNOOR और भेज दीजिए 8038 पर। कल अजान फजर तक ये टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं। 27 रमज़ान मुबारक को हम आपके ही वोट्स की बुनियाद पर इस ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले के विनर का फैसला करेंगे। विनर के लिए है सूफ़ी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की जानिब से इस कार का तोहफा, सूफ़ी जो कि नाम ही है एतमाद का। रनर्स अप के लिए भी इनामात हैं ढेर सारे। गाबा नेशनल की जानिब से 4 डोर रेफ्रिजरेटर है रनर अप के लिए। इसके अलावा जुनेद जमशेद साहब की जानिब से बाइक है, बाइक के साथ वीगा लुब्रिकेंट का एक कार्टन है, 1 साल का ऑयल है। क्यू मोबाइल की जानिब से टैबलेट है और क्यू मोबाइल की जानिब से मोबाइल सेट्स भी हैं। और इन सब के अलावा आज सिर्फ इस नातिया मुकाबले में शिरकत पर महानूर आपके लिए है गाबा नेशनल हैंड ब्लेंडर, क्यू मोबाइल टैबलेट और क्यू मोबाइल सेट्स। ये आपके साथ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस नातिया मुकाबले का हिस्सा बनने का। एक ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह कुछ प्यारी प्यारी बातें अपने कुछ नन्हे मुन्ने दोस्तों से। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज निकालो जोर से। आज लगता है तुम लोगों ने बिल्कुल नाश्ता नहीं किया, या सबको रोजा रखवा दिया अम्मा ने? रोजा रखवा दिया? इससे तो नहीं रखा रोजा, इससे नहीं रखा। सुबह वाले फेनी खा के आए। सुबह फेनियां खा कर आए? हाँ ना, और क्या। सुबह शहरी में थोड़ा सा इधर आएंगे ताकि बच्चे इधर, हाँ जो शहरी में बच जाती ताकि है, बच्चों का तरफ मिल सके। जो शहरी में बच जाती है। खाई है सबने फेनियां? रोजा किस किस का है? चलो उंगली हाथ हटा के बताओ। अबे सभी का रोजा है, नीचे करो। और किसका नहीं है? आपका है, किसी पे भी हाथ नहीं उठाया इन्होंने। जिनका रोजा भाई है, रोजा है या नहीं है? माइक दे देना इसमें से। है तो हाथ क्यों उठाया? अब तो उठा लो। दोनों नहीं, दोनों उठा लिए। एक उठा लो, सीधा हाथ उठा लो। ये रोने वाला है, अगले 30 सेकंड में बच्चा रोने वाला है। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। नहीं ये नहीं रोएगा। बहादुर
یہ کیوں دیکھو رو رہے یہ ہو؟ واہ 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 کیا ہوا؟ یہ نہیں ہو اچھا اچھا بھائی۔ ایک بچوں یہ انکل شاہ رخ ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ نعت پڑھتے ہیں بہت اچھی یہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جس کا بچوں کو پتہ نہیں ہے سر شاہ رخ بھائی اور شاہ رخ بھائی لو ذرا مائک شاہ نہیں رخ وہ بھائی ہاتھ اوپر ہی رہے گا اس کا بس. چلو اب نیچے کر لو روزہ رکھا ہے نا میں ہاتھ اٹھا کے رکھنا ہے اب ٹھیک ہے ہاتھ نیچے ہوا روزہ گیا ٹوٹ گیا رو رہا ہے نہیں نہیں نیچے کر لے نیچے کر لے اب نیچے کر لو اچھا روزہ رکھا کہاں ہے روزہ رکھا کہاں ہے ہاتھ کیوں نیچے کیے اٹھاؤ ہاتھ یہ واقعی ہو جائے گا بھائی ہاں بھائی اچھا آپ آپ نے کیا فرما رہے تھے چوزے دیکھیں چوزے چوزے نہیں دیکھے کبھی چوزے پالے ہیں آپ نے پالے ہیں چوزے چوزے نہیں دیکھے یہ دیکھیں یہ ہے نا اتنا بڑا چوزا یہ سارے چوزے ہی تو ہیں طوطا ہے چوزے تو چھوٹے سے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہے نا لال گلابی تو اس کے اندر نا جب آپ نے دڑبے میں رکھتے ہیں تو رات کو وہ سوتے ہیں نہیں سوتے بتائیں سوتے ہیں نہیں سوتے نہیں سوتے ہمارے گھر بھی ہیں اچھا دیکھیں اب پتہ کیا ہوتا ہے اس میں رات کو جب ہم اس میں دڑبے میں ڈال دیتے ہیں نا اس کو پھر اس میں سے آواز آتی ہے ایسے جب قریب گزرتے ہیں لائٹ بند ہو جاتی ہے تو پھر جب قریب سے گزرتے ہیں نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے سنیں ایسی آواز آتی ہے نا اور پھر ایک دم کیا ہوتا ہے وہ چوزا جو ہے نا وہ گر جاتا ہے چوزے کے اوپر پیر چوزے کا چڑھ جاتا ہے پھر پتہ کیسے آواز آتی ہے سنیں اب پہلے آواز آ رہی ہے سو رہے ہیں چوزے ایسے کر کے آواز آتی ہے نا ایک یار آواز واقعی خود نکال رہی ہے آواز نہیں نہیں ریکارڈیڈ ہے یہ اچھی لگی نہیں تالیاں تو نہیں بجا رہے زور سے اچھا اور کون کون بچے ہمارے ساتھ ریس کون کون سے بچے لگائیں گے ریس لگائیں گے آ جاؤ تم آؤ سامنے آؤ آگے آؤ اور کون لگائے گا ریس سارے بوائز لگائیں گے اچھا بوائز تم ادھر آؤ وسیم بھائی آج میں بڑا ان کا زبردست مقابلہ کرانے کیا کرانے لگے اچھا آل پاکستان ریس اور کمپٹیشن پاکستان ریس کمپٹیشن ہوگا اچھا چاروں آ جاؤ اپنے نیچے آ جاؤ اس پہ گھٹنوں پہ آ جاؤ ایسے آ جاؤ جیسے جنید انکل آ گئے ایسے کر کے ٹھیک ہے ایسے آ جاؤ سارے لائن میں لگو لائن میں تم بھی ادھر ہی چلے جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ باقی ادھر بھاگ رہے ہو تم ادھر بھاگ رہے ہو ایسا نہیں کرنا نیچے آ جاؤ اس طرح ارے ایسے نہیں تو ریس لگانے لگا نہیں نہیں ٹانگ نیچے کر بیٹا ایسے کر جیسے جنید انکل نے کیا ہوا ہے ایسے شاباش اب یہاں سے آنا ہے یہاں تک ٹھیک ہے جب میں 1 وسیم بھائی کہیں گے وسیم بھائی آپ دے دیں ان کو ٹھیک ہے جب ہم کہیں گے نا ریڈی اسٹڈی اینڈ گو جب گو کہیں گے پھر سب نے چلنا شروع کرنا ہے یار تم میری ٹیم میں ہو میری بےزتی نہ کروانا جیتنا ہے تم نے وہ تو ڈنڈ نکال رہا ہے سمجھ آ گئی بات پش اپس کر رہے ہیں ابھی ماحول بنا رہا ہے چلے آڈینس کہیں گی ان کو بہت اچھا گفٹ ملے گا اماں نے کیا کہا تھا موبائل لے کر آنا کیا بولا تھا اماں نے ہاں اس کو خوب سکھا پڑھا کے بھیجا ہے ارے سب سیکھے پڑے ہیں اچھا شروع کرے جی شروع کریں آڈینس کہیں جب ہم کہیں گے نا گو تب آپ لوگوں نے چلنا ہے ٹھیک ہے جی ریڈی اسٹڈی اینڈ ابے یہ کیا کر رہے ہو دیکھو یہ ایک سچا پاکستانی ہے میرے ساتھ یہ جیتا ہے صرف یہ ہار کے بھی جیتی ہے یہ ہار کے بھی جیتی ہے لیکن سچا پاکستانی ہے سبوں نے چیٹنگ کی ہے چلو واپس چلو پھر میرے کہاں جا رہے ہو یہ ناراض ہو گیا واپس چلو میری بات تو سن لو بات تو سن لو یار ہاتھ سے جائے یار نہیں ہم جیت گئے کوئی بات نہیں کیا ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں بھائی یہ سب ہار گئے چھوڑو وہ ناراض ہو کے جا رہا تھا آپ آ گیا صرف یہ جیتا ہے وسیم او بھائی یہ جیتا ہے اچھا اس نے اپنا اصول نہیں چھوڑا یہ ہار گیا لیکن اپنے اسی اصول پہ کاربند رہا وہ چلتا رہا باقی سب چیٹنگ کر کے نکل کے آ گیا سارے ہاں اچھا بھائی دیکھو بھائی گیم تو صرف وسیم بھائی سچی بات ہے میری طرف سے اس کو انعام آپ کی طرف سے اس کو انعام بس ٹھیک ہے تو بھائی بہت سی تالیاں ہو جائیں دونوں بچوں کے لیے جلدی سے ہم ذرا وہ بھی کر رہے ہیں لبی سیری کا بھی یہ لوگ فیصلہ نہ ہو جائے کسی کو اچھا بھائی یہ گابا نیشنل کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے ویسے سب کے لیے کچھ انعامات ہیں لیکن یہ ہے یہ آپ کے لیے چلے چلو بھائی آ جاؤ رزلٹ لے لیتے ہیں وسیم بھائی آپ کا نام کیا ہے آ جاؤ ذرا آ جاؤ اور لبی سیری کا رزلٹ لینا آ جاؤ بچوں ادھر آنا آپ دونوں یہ سارے گفٹ جتنے بھی ہیں یہ سب دکھائیں بھائی دکھائیں لبی شیری کوئی بچہ گفٹ کے بغیر نہ جائے
لبے شیریں دکھائیں بھائی, مرد حضرات کی لبے شیریں اور خواتین کی لبے شیریں دکھائیں. ارے میرے اللہ, انگور ہی جج ہو, انگور. تم نے بتانا ہے کس نے اچھی بنائی, ٹھیک ہے نا؟ ارے کیمرے کی طرف دیکھنا ہے, واہ. کیمرے کی طرف. یہ آپ نے ہلکا لیا ہوا ہے مرد حضرات کو بھائی. اور یہ ہے ہلانا نہیں ہے, میں خود ہل سکتا ہوں. اچھا کہہ رہے ہلانا نہیں ہے آپ نے. ہلانا نہیں ہے. ہاں پہلے دونوں ذرا یہاں رکھ دیں. اچھا لائے بھائی لائے, پہلے آپ لوگ دونوں دیکھ لیجیے گا, دو اس کے بعد بچوں کو تالیوں میرے کی پاس بنیاد بھیج پہ دو, ہوگا دو فیصلہ. بچوں کو, چھوٹے دو بچیوں کو میرے پاس بھیج تو دو. آ جاؤ, کیا ہو گیا تمہیں؟ تو بھاری لگتے تو نہیں ہو یار. نہیں میں نہیں اٹھا رہا بھائی, بہت بھاری ہے. ادھر آ اچھا جاؤ, دکھائیں, دونوں دکھائیں بھائی. ادھر آ جاؤ انکل کے پاس, ادھر آ جاؤ. تم تو کھانے پہنچ گئے ایک دم. ٹھیک ہے میں ہاتھ میں بالکل لے رہا ہوں. پہلے ایک دفعہ اگر دونوں دکھا سکتے ہیں, دکھائیے 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 جلدی, ہماری آڈینس کو دکھائیے. اچھا بھائی یہ آپ نے ایک سرسری نظر ڈال دی دونوں پہ. اب میں دونوں ایک ایک کر کے ہاتھ میں لے لوں گا, پھر آپ نے بتانا ہے کہ کس نے اچھی بنائی. اچھا جناب, ہمیں بتاؤں گا نہیں کون سی کس کی ہے, ورنہ خواتین کو فیور کریں گی, مرد مردوں کو کریں گے. ایک ہے یہ نظر آ رہا ہے بھائی جان, اور نیچے. اچھا ایک ہے یہ, بتائیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی, چلو ہے اس سائڈ سے پکڑوں. پکڑنے کے بھی طریقہ بتا رہے ہیں, اس طرح پکڑیں, ہلے نہیں, کھانسے مت, چھینک نہ آ جائے آپ کو. بڑے سفید شلوار کی پہنی آپ نے, بلو کرتا. واہ مرد حضرات جیت گئے. مرد حضرات جیتے ہے کیا کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے ایسے تالی بجائی تھی. کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ آپ ہار گئی ہیں بھائی. چلے جناب, آج کے ہمارے شان دسترخوان کے ونر یہ دو بھائی, کیا نام؟ سید نعمان. سید ذیشان اور سید نعمان. واہ زبردست. آپ کے لیے ہے پیل کا مائکرو ویو اوون, اور رنرز اپ کے لیے ہے اوساکا ریچارجبل فین, اور تمام شرکا کے لیے ہے میزان کوکنگ آئل اینڈ گفٹ ہیمپر. آ جاؤ بھائی, بریک لینی ہے, بہت لیٹ ہو گیا, جلدی آ جاؤ. بریک, یہ مائک پکڑو ذرا. فوٹو بعد میں انشاءاللہ ضرور ہوگی, فوٹو بھی کھنچواؤں گا سب کے ساتھ. بریک لینی ہے, یہ پکڑے مائک, پکڑ لو یار. کیا ہو گیا, بہت بھوک لگ رہی ہے کیا؟ روزہ رکھا ہے؟ یہ اس کو وسیم, بولو ہمیں وسیم یہ اس کو ایک وہ دے دیں, یہ شاید پیزا کھاؤ گے؟ پیزا اس کو یہ پیزا ٹھیک ہے, یہ 1 لارج پیزا کا ہیمپر ہے آپ کے لیے. بریک لو پھر دوں گا پیزا. بولو ایک بریک کے بعد ملتا ہے. بولو ब्रेक के बाद मिलता है. بریک کے بعد ملتا ہے جی. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں شان رمضان میں. شداد کا بن جاتا, ابو جہل کا بن جاتا, ولید کا بن جاتا, ان کے کام بن جاتے. لیکن کیا کریں, اللہ نے چیزوں کے اندر کامیابی کو رکھا نہیں ہے. اللہ نے اپنے سے جڑنے میں کامیابی کو رکھا ہے, اور اس بات کی جنگ صرف اور صرف موت تک ہے. جیسے ہی حالت نزا آئے گی ایک دم کھل جائے گا, اللہ کرتے ہیں. ماننے والے کو بھی نظر آ جائے گا, نہ ماننے والے کو بھی نظر آ جائے گا کہ کرتے ہیں تو اللہ کرتے ہیں. یہ صرف موت تک کی جنگ ہے کہ اللہ نے سامنے پردہ ڈالا ہوا ہے. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان جو اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں دراصل سوئے ہوئے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک خواب. یہاں میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں دادیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں نانیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ان سے پوچھو تو صحیح یہ زندگی کتنی جلدی گزری, یہ کہیں گی ایک خواب کی طرح. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں خواب ہے. پھر آپ نے فرمایا جیسے ہی موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی, ہم زندہ ہو جائیں گے, اور اس وقت سمجھ میں آئے گا. تو ماننے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا, نہ ماننے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو اب یہ بات مجھے کیسے سمجھ میں آئے, یہ ہے $1 ملین کوسچن. جنید صاحب بڑی بڑی باتیں نہ کریں, یہ بتائیں یہ ساری بات مجھے کیسے سمجھ میں آ جائے. یہ آئے گی صرف اور صرف ماحول سے. ماحول سے. اچھا ماحول انسان کو, اچھا ماحول, برا ماحول انسان کو قاتل بنا دیتا ہے. ہاں یاد ہے نا بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے. برا ماحول انسان کو قاتل بنا دیتا ہے, اچھا ماحول انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. ہاں, اور گانے والے اور ڈرامے والے اور کرکٹ کھیلنے والے اور ہوٹلوں میں جا کر شراب میں بدمست ہونے والے
اور جوا کھیلنے والے اور دنیا جہان کی بدکاریاں کرنے والے جب اچھے ماحول میں جاتے ہیں تو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. میں آپ کو بار بار بس صرف ایک یہی بات کہتا ہوں. میری اپنی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا میرے دوستو کہ میں خود ایک گندے ماحول میں رہتا تھا. دنیا جہان کی برائیاں وہاں پر ہوا کرتی تھیں. وہ تو پتہ نہیں ماں کی کچھ دعائیں لگ گئیں کہ میں اس گندے ماحول کے اندر بھی بڑی بڑی برائیوں کے اندر نہیں پڑا. جب اچھے ماحول میں گیا تو وہاں جا کر احساس ہوا کہ نہیں. اور یہ یاد رکھنا، جب دنیا اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آئے تو سوچ لینا کہ اب اللہ کے دوست بننے والے ہیں. ہاں، دنیا کا ہاتھ سے چلے جانا ہرگز اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ناراض ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک ایک ہی لباس پہنا. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں نے 3.5 سال شعیب ابی طالب کے اندر گزاری. وہاں تو کھانے کو کچھ نہیں تھا. یاد رکھو، پاکستان کو جب ہمیں کہتے ہیں نا یہ لوگ باہر کے لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹری، میں نے ایک صاحب سے پوچھا، پاکستان کے ایمبیسڈر تھے، ان سے میں نے پوچھا سر، میں نے کہا سر، کہنے لگے جی پاکستان میں کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں. میں نے کہا جی میں اس بات کو، یہ تو ہے کئی جگہیں ہیں ایسی جہاں شاید کھانے پینے کو نہ ہو، ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں. میں نے کہا یہ فیصلہ کریں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اس کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ میں نے کہا اگر پیسہ کرائیٹیرین تھا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو کسی نے اماں عائشہ سے کہا کہ گھر میں چراغ تو جلا لیں. فرمانے لگی اگر اتنا تیل گھر میں ہوتا کہ چراغ جلایا جا سکتا تو یہ تیل ہم پی نہ لیتے. وہاں تو کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. اور قرآن نے جتنی تعریف اس معاشرے کی ہے اور کسی معاشرے کی نہیں کی. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ کھانا پینا، چیزیں، حکومت، دولت، یہ کہیں سے بھی انسان کے عروج اور انسان کے فرسٹ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ ہونے کو کا تعین نہیں کرتی. جب انسانوں کی صفات زندہ ہوتی ہیں، جب انسانوں میں صفات زندہ ہوتی ہیں، ان صفات کا زندہ ہونا انسانوں کو انسان بناتا ہے. تو پھر لوگوں کو تو چھوڑو، رب اس معاشرے کی تعریف کرتا ہے. تو اگر واقعی مال کا نہ ہونا اور دولت کا نہ ہونا تھرڈ ورلڈ بنا دیتا ہے تو پھر وہ مدینے کا وہ وقت کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت کا مدینہ تو تھرڈ ورلڈ نہیں، فورتھ ورلڈ نہیں، ففتھ ورلڈ تھا. اس کو کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا حضرت صفات لوگوں کو بناتی ہیں. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. میرے دوستو اللہ کے ہو جاؤ، اس کی مان لو، اس ماحول میں چلے جاؤ جس ماحول میں تمہیں اللہ ملتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ تمہاری دنیا بنائیں گے، اللہ مال کے بغیر تم کو پال کے دکھائیں گے. ساری دنیا کو تمہاری ضرورت ہوگی، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. کسی اللہ والے کے کچھ اشعار ہیں، اسی پہ سیگمنٹ کو ختم کروں گا کہ جو ملے حیات خضر مجھے، جو ملے حیات خضر مجھے اور اسی میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں. تیرے لطف کی کوئی حد نہیں، گنوں کس طرح کے عدد نہیں. نہیں کوئی تیرے سوا میرا، کسے یاد تیرے سوا کروں. تیرے در پہ خم رہے، تیرے در پہ خم رہے سر میرا، تیری رحمتوں پہ گزر میرا. میں کہا کروں تو سنا کرے، تو دیا کرے میں لیا کروں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.